اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ مومنین اکرام، انتہائی ایک بہت بڑا فتنہ بالخصوص مکتب تشیع کے خلاف کی طرف آپ کی توجہ کرانا مقصود ہے۔ کسی کے قتل سے یقیناً اس سے بڑا کام یہ ہو سکتا ہے جب اس کے ایمان پر حملہ کر، چونکہ جان اور ایمان کا موازنہ کریں تو جان پھر چھوٹی چیز ہے ایمان کے مقابلے۔ ہماری انتہائی مقدس کتاب نہج البلاغہ، جو کہ ملت تشیع کا ہر بچہ ہر فرد جانتا ہے کہ امیر المومنین کے مقدس کلام سے مربوط یہ کتاب، لیکن چند دہشت گرد قوتوں نے اس کو بھی بدلنے کی کوشش کی ہے۔ جس طرح صحیفہ کاملہ اس کو بھی بدلا جا رہا ہے۔ سرکار سید سجاد کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو کچھ بدلا جا رہا ہے، کچھ ویسے ہی رکھ کر کسی اور بزرگ کے نام سے شائع کی جا رہی ہے۔ البتہ یہ نہج البلاغہ جو اس وقت میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، یہ نہج البلاغہ ایک بڑی ذہین کتاب ہے۔ اس کو منسوب کیا گیا ہے علامہ علی نقی سے، علامہ سید کلب حسین نقوی سے، علامہ مرتضی حسین فاضل لکھنوی سے۔ اس نہج البلاغہ میں ٹوٹل یعنی مکمل طور پر ہمارے عقائد کی بھی نفی کی گئی ہے، ہماری فقہ کی بھی نفی کی گئی، یعنی جو نہج البلاغہ مذہب تشیع کی بنیاد ہے، آج اسی نہج البلاغہ کو تشیع کے خلاف دلیل کے طور پہ لانے کے لیے اسی کے اندر تبدیلیاں کر کے، اس کی غلط تشریحات کر کے آج تشیع کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کرنے کے لیے اس کو بدلنے کی مذموم کوشش کر دی گئی، اور اتنی خوفناک یہ سازش ہے کہ شاید عام بندہ اس کو درک نہ کر سکے۔ مثلا اسی کتاب کے اندر بہت سے مواقع ہیں، تقریباً 250 نکات میں نے اس سے نکالے ہیں کہ جو بالکل مذہب اہل بیت کی مخالفت میں ہیں، مذہب اہل بیت کی تائید میں نہیں ہے۔ وہ نہج البلاغہ جو اساس ہے مذہب اہل بیت کی، وہ نہج البلاغہ آج اسی کے خلاف اس کو گواہ بنا کر تائید کے طور پر لانے کے لیے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مثلا اسی نہج البلاغہ کی صفحہ نمبر 15 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت کی یعنی نبی اکرم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد علی ترتیب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان خلیفہ ہوئے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ یہ صفحہ نمبر 15 پر۔ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 16 پہ یہ لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ ان کی خلافت جھگڑوں سے پاک نہیں ہے، یعنی اصل خلافت میں ہی جھگڑا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ ذرا غور کریں، اسی کے اندر صفحہ نمبر 25 میں آپ کے وضو کے متعلق آپ کا مذہب قرآن کے موافق، جس کے لیے ڈاکٹر محمود شلتوت جیسے اہل سنت کے بہت بڑے محقق کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اگر قرآن کے موافق ترین کوئی فقہ ہے تو فقہ جعفریہ ہے، اور جس میں بیس طہارت ہے، بنیاد طہارت ہے۔ وضو کے لیے لکھا ہے ہم مسح کرتے ہیں مذہب اہل بیت کا اور کے مطابق، جو ملت تشیع ہے وہ پیروں کا مسح کرنا جزء وضو سمجھتے ہیں، اور قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے، سنت کی روح سے ایسے ہی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 25 میں لکھا ہے کہ ایک بار پاؤں دھونے کے بعد کے دن تک موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے، یعنی پاؤں کے اوپر موزے ہوتے ہیں نا، موضوع پر مسح کرنا مذہب اہل بیت میں۔ نمبر 2، پاؤں کو دھونا یہ وضو کا حصہ نہیں، یہاں وضو کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب غور کریں ذرا ان لفظوں پہ، کہ مسافر 3 دن 3 رات تک اور مقیم 1 دن 1 رات تک موضوع پر مسح کر سکتا ہے، موضوع پر کر سکتا ہے، پیروں پر نہیں، پیروں کو دھونا ہی ہے۔ اب یہ کتنی بڑی ایک سازش ہے کہ مسلک علی کی زبان سے ہی نفی کی جا رہی ہے۔ اب اسی کے صفحہ نمبر 121 جس میں خطبہ نمبر 3 ہے، خطبہ شکشقیہ، جس میں امیر المومنین اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم، اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ کر اپنے دکھ اور صدمات کا اظہار کرتے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ صدمات امیر المومنین کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اب غور کریں، یہ یہاں پہ لکھا، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں یہ جملے کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ ان صدمات کا بیان فرمایا۔ صفحہ نمبر 21 میں یہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صدمات کا بیان فرمایا جو احباب کی طرف سے، الفاظ پہ ذرا غور کریں، رفقائے راہ کی طرف سے، ہم مسلک، ہم عقیدہ اور ہم رائے
اصحاب کی طرف سے بار بار پیش آئے، یعنی علی کے ہم مسلک علی کے شیعہ ہیں، علی مولا کے ہم عقیدہ علی کے شیعہ ہیں۔ تو یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یعنی جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام کو کس نے شہید کیا؟ وہ شیعہ ہی تھے، ہودی مارنے والے، ہودی پیٹنے والے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، اگر تو عمر بن سعد بھی شیعہ ہی تھا تو ویسے اگر کوئی بہت زیادہ تقاضا ہوا تو پھر ہم ثابت کر دیں گے کہ عمر بن سعد کا عقیدہ کیا تھا، عبید اللہ ابن زیاد کا عقیدہ کیا تھا، حارث بن نوفل کا عقیدہ کیا تھا، اور وہ عبادات کس طریقے پہ، کس مسلک پہ رہ کے کرتے تھے، کس طریقے پہ کرتے تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا۔ اگر وہ میں نے بیان کرنا شروع کر دیا نا تو ایسے سازشیوں کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، زمین تنگ ہو جائے گی ان پہ۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ہم مسلک ہم عقیدہ، یعنی اس چیز کو ثابت تائید کرنے کے لیے یہاں پہ کہتے ہیں کہ یعنی حضرت علی علیہ السلام کو بھی ان کے ہم مسلک اور ہم عقیدہ لوگوں نے ہی صدمات پہنچی۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 127 میں حضرت عثمان کے قاتلوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت علی کی فوج میں سبائی انجمن کے ارکان، سبائی انجمن یعنی عبداللہ بن سبا کی طرف۔ اب لکھنے والے کون ہیں؟ شیعہ علماء، میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں ابھی۔ حضرت علی کی فوج میں سبائی انجمن کے ارکان اور حضرت عثمان کے قاتلوں کا گروہ شامل، یعنی عبداللہ بن سبا ایک کافر شخص تھا جو اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، امیر المومنین کی الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا۔ کوئی شیعہ علی کو اللہ نہیں کہتا، وہ شیعہ ہی نہیں جو علی کو اللہ، وہ کافر ہے۔ عبداللہ بن سبا کا یہ نظریہ، تو کہتے ہیں کہ سبائی انجمن کے افراد، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح عام تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ عبداللہ بن سبا کے ایک اختراع ہے اور اس کے پیروکار، تو سبائی انجمن کے ارکان اور حضرت عثمان کے قاتلوں کا گروہ شامل تھا۔ پھر آگے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 128 پہ لکھا ہے نامرتبہ شناس سبائی آپ کے ساتھ گستاخیاں، حضرت ام المومنین کے ساتھ جنگ جمل کی بات، آپ کے ساتھ گستاخیاں کر رہے تھے اور آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ غور کریں ذرا کہ لکھنے والے ہوں علامہ سید علی نقوی سید العلماء، لکھنے والے ہوں علامہ سید کلب حسین نقوی، اور وہ اپنے آپ کو عبداللہ بن سبا کا پیروکار کہہ کے سبائی انجمن کے ارکان کہہ رہے۔ یہ آپ ذرا غور کریں۔ ابھی انشاءاللہ کچھ حقائق میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا۔ بتانا مقصود اس لیے ہے، ضروری اس لیے ہے تاکہ یہ کتاب چونکہ گھروں میں تقسیم کی جا رہی ہے اور آٹومیٹک لوگ اس کو شیعہ کتاب سمجھتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ اندر سے اس کو تبدیل کر دیا گیا اور کس قدر یہ خوفناک فتنہ ہے تشیعوں کی نسل کو ختم کرنے کے لیے۔ آنے والی نسلیں آٹومیٹک اپنے مذہب سے ہاتھ اٹھا لیں گی، رخ پھیر جائیں گی۔ یہ اس کے علاوہ اس کے بعد امیر المومنین کا حلیہ صفحہ نمبر 33 پہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ ریش مبارک مولا علی کی علیہ السلام کی، کہتے ہیں لکھا ہے کہ ریش مبارک اتنی چوڑی کہ ایک مونڈے سے دوسرے مونڈے تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی اس طرح سے پورے چہرے پھیلی ہوئی تھی، اتنی چوڑی مولا کی، یہاں سے یہاں تک۔ یعنی کسی نے اپنا حلیہ ثابت کرنے کے لیے آج نہج البلاغہ کے اندر یہ چیزیں گزیر دی ہیں۔ میرے چوتھے امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں مولا سے پوچھا گیا مولا داڑھی کتنی لمبی؟ فرمایا مٹھی بھر، ہمارے نانا جان کی سنت ہے، مولا اگر اس سے زائد ہو، چوتھے مولا فرماتے ہیں ففی النار، یہ پھر جہنم۔ تو صرف بال ہی تو جہنم میں نہیں جائیں گے، تو کچھ اور بھی تو ہونا، یعنی امیر المومنین کو کہاں سے کہاں لے کے جایا جا رہا، یہ حلیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر اسی کے صفحہ نمبر 37 پہ 30 میں لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم جو مولا علی کا قاتل ہے، اس نے جب مولا کو ضربت لگائی تو حضرت ام سلمہ ام کلثوم جو مولا کی بیٹی ہیں، انہوں نے قاتل علی سے گفتگو کی۔ اب یہ غور کریں ذرا، یہ کیا واقعاً یہ بنی ہاشم کی غیرت کے موافق ہے یہ چیز؟ یہ وہی مولا علی ہیں جب مولا زخمی ہوئے اور مولا کو اٹھا کر مسجد سے گھر کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا تو امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی چند قدم بابا جان دور تھے گھر سے کہ مولا نے بابا جان نے رونا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ بابا جان کیا تکلیف بڑھ گئی؟ کہا نہیں بیٹے تکلیف تو ہے ہی، تو لیکن میرا رونا اس وجہ سے نہیں ہے۔ کہا بابا جان پھر کیوں رو رہے؟ کہا بیٹے اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ لوگ بھی آ رہے ہیں اور اندر میری بیٹیاں رو رہی ہوں گی، میں گوارا نہیں کرتا، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز ان کے کانوں تک پہنچ پائے۔ انہیں کہو کہ یہیں پہ رک جائیں، آگے نہ بڑھیں۔ کہاں علی کی بیٹی اور کہاں علی کے قاتل سے گفتگو کرنا، اور وہ بھی اس موجود، یعنی آپ
یہ غور کریں کہ کس قدر یہ خوفناک آل محمد کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے، آل محمد کے مولا علی کے چہرے کو، حلیے کو کس کے ساتھ، کس کی مشابہ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ مولا علی کو اسی کتاب میں چوتھا خلیفہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ مولا کے شیعوں کو سبائی انجمن عبداللہ بن سبا کا پیروکار ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اسی کتاب میں صحابہ کرام کی توہین کی گئی تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہ اصل گستاخ ہیں اور ان کے خون کو بہانے کے لیے مواد فراہم کیا جائے۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دوں، یہ ذرا بڑا کر کے کتاب ذرا آپ دیکھ لیں۔ اس میں علامہ سید علی نقی، علامہ سید کلب حسین نقوی، علامہ مرتضی حسین فاضل لکھنوی، انہوں نے اس پاکیزہ کتاب کا ترجمہ و شرح ان فاضل علماء کرام کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ یہ تین علماء، نیچے لکھا ہے دعا ہے کہ ہماری یہ خدمت بارگاہ خدا میں قبول ہو۔ تنظیم المکاتب لکھنؤ، یعنی ہماری شیعہ تنظیم ہے جو لکھنؤ میں ہے، اور اس میں 1957 میں انہوں نے یہ کتاب تنظیم المکاتب لکھنؤ نے شائع کروائی۔ اب اس کے اگلے صفحے پہ یہ لکھا ہے کہ اس کتاب کی اجازت جو دی یہ 4 فقہائے کرام نے یہ دی تھی کہ اس کتاب کا ترجمہ اور شرح لکھی جائے۔ اس میں جو 4 فقہا ہیں یہ لکھا حضرت عقائے السید روح اللہ الموسوی الخمینی، حضرت عقائے سید ابو القاسم الخوئی، حضرت عقائے سید محمد سعید الحکیم، حضرت عقائے عبد الحکیم۔ نیچے لکھا ادارہ۔ آگے پھر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اس کتاب عظیم کی اشاعت کے لیے ہمیں منتخب فرمایا۔ خدا بحق محمد و آل محمد ہماری سائی کو قبول فرمائے۔ ادارہ جنوری 1957 یہ تاریخ لکھی ہے۔ اب اس کے اندر جو کچھ ہے میں نے تھوڑا سا چند 6-7 پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ یہ کتاب اب چونکہ شیعہ کے گھروں میں تقسیم کی جا رہی ہے، فری تقسیم کی جا رہی ہے، آنے والی نسل کو تشیع سے ہٹانے کے لیے، مذہب اہل بیت کو کوئی بنیاد کو ہی بدلنے کے لیے یہ بہت بڑی یہ ایک رقم، پیسہ اس پہ، دولت اس پہ انویسٹ کی گئی کہ نہج البلاغہ جو اساس ہے مذہب اہل بیت میں، اسی کو بدل کر پیش کر دیا جائے تاکہ آنے والے شیعہ اس کو نہج البلاغہ اپنی علماء کے نام پڑھیں گے تو اس کو ہر چیز اپنا سمجھ کر وہ پاؤں پہ مسح کرنا شروع کر دیں گے۔ علی مولا کی حلیہ جو ہے وہ اس طرح پیش کیا جیسے نعوذ باللہ یہودی ان کے ساتھ مشابہ کر کے، اور آج کسی اور کا چہرہ یہودیوں کے ساتھ مشابہ، مولا کو اس کے مشابہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مولا کو چوتھا خلیفہ، شیعوں کو عبداللہ بن سبا کا پیروکار، یہ سارا کچھ اس میں بیان میں نے آپ کے سامنے چند جملوں میں پیش کیا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ کتاب جب ہم تک پہنچی ہے تو اس میں چونکہ تنظیم المکاتب لکھنؤ کا نام لکھا ہوا تھا اور 1957 میں لکھا کہ 1957 میں، تو ہم نے لکھنؤ میں تنظیم المکاتب لکھنؤ میں رابطہ کیا۔ وہاں پہ جنرل سیکرٹری تنظیم المکاتب لکھنؤ کے سید صفی حیدر، ان سے ہم نے رابطہ کیا، تو وہاں پہ یہ ان کے نمبر بھی موجود ہیں، ویب سائٹ پہ بھی موجود سارا۔ تو وہاں پہ جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تو ہم نے کہا کہ یہ معاملہ ہے، کیا آپ نے علامہ سید علی نقی کی کوئی کتاب جس میں انہوں نے نہج البلاغہ کا ترجمہ اور حاشیہ یا تعلیقہ لکھا ہو، شرح کی ہو، تو کیا آپ نے کوئی شائع کی ہے؟ تو وہ کام اٹھے، کہا کہ آج تک تنظیم المکاتب نے علامہ سید علی نقی کی کوئی کتاب کی جو ہے وہ شائع نہیں کروائی۔ ایک تو یہ، اب انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ کتاب بھیجیں، ہم نے وہ پوری کتاب ان کو بھیجی، ان نے پڑھی، اور اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر یہ ہمیں اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر اس کی تردید بھیجی۔ یہ انشاءاللہ آپ اس کے اندر ہم کر دیں گے کہ پڑھ بھی سکیں گے، آپ زوم کر کے تو اس کو پڑھ بھی سکیں گے۔ تنظیم المکاتب لکھنؤ، سید صفی حیدر جنرل سیکرٹری، یہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ تردید بھیجی، اور ہم نے اس کے بعد اس کے خلاف چند طریقہ کار کیا قانونی طور پہ۔ پھر تنظیم المکاتب کراچی، جس کے سربراہ ہیں علامہ سید رضی جعفر نقوی، یہ تنظیم المکاتب
کراچی کی جو اسی کی ذیلی تنظیم ہے کراچی میں لکھنؤ والی، اس میں انہوں نے اپنے اس لیٹر پیڈ پہ ہمیں کراچی سے ہم نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے اس کی طرف ہم نے انہیں بھی کتاب بھیجی اور اس کی کاپی بھیجی، تو اس پر کافی انہوں نے تفصیل کے ساتھ 2 صفحات پر مشتمل یہ انہوں نے اپنے لیٹر پیڈ پہ ہمیں تردید بھیجی۔ اور اس میں یہ اس کا پہلا صفحہ ہے، اس کا پہلا صفحہ بھی یہ ذرا آپ مومنین کے سامنے لے آئیں تاکہ اس سازش کی طرف آپ کی توجہ ہو سکے۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب نے کافی پڑھا تو اس میں بڑے خوبصورت حقائق بھی اس نے پھر پیش کیے، اور تنظیم المکاتب لکھنؤ کا پس منظر بھی اس میں انہوں نے بیان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں پورا تو نہیں پڑھ سکوں گا کیونکہ 2 صفحات ہیں تو زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا، البتہ اتنا طور پہ لکھتے ہیں کہ ابتدائیہ کے طور پر لکھا گیا ہے کہ جناب مولانا سید علی نقی کی اس کاوش کو جو شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، جبکہ مولانا علی نقی صاحب کا اس کاوش سے براہ راست کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ارشادات ہیں جنہیں سید شریف رضی اللہ الرحمٰن نے مرتب فرمائے۔ پھر لکھا ہے کہ ادارہ تنظیم المکاتب لکھنؤ نے مولانا سید علی نقی کی اجازت سے اس کتاب کو آپ تک پہنچانے میں جو کردار ادا کیا، جبکہ تنظیم المکاتب لکھنؤ نے اپنی تاسیس کے وقت سے، یعنی جب سے یہ ادارہ بنا ہے تنظیم المکاتب لکھنؤ کا، علامہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ جبکہ ادارہ تنظیم المکاتب لکھنؤ نے اپنی تاسیس کے وقت سے آج تک مولانا علی نقی صاحب کی کوئی کتاب شائع ہی نہیں کی ہے۔ اگلے صفحہ کی عبارات ملاحظہ فرمائیں، اس میں آگے کچھ کہتے ہیں، کافی لمبا ہے پر میں آپ کو جلدی سے ذرا اختصار کے ساتھ یہ انشاءاللہ ہم آپ کو پکچر میں دے دیں گے، آپ زوم کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی صفحہ پر یہ عبارت موجود ہے، کیا دعا ہے کہ ہماری یہ خدمت بارگاہ خدا میں مقبول ہو۔ تنظیم المکاتب لکھنؤ جنوری 1957، یعنی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کیا ہے وہی جملہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ تنظیم المکاتب لکھنؤ شائع کرنے کے بعد ساتھ یہ جملہ لکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سائی کو قبول فرمائے، اور جنوری 1957 یعنی 1957 جنوری کے مہینے میں تنظیم المکاتب لکھنؤ نے اس کتاب کو شائع کیا۔ بہت دلچسپ جملہ آگے لکھتے ہیں علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب، تنظیم المکاتب کراچی کے جو سربراہ ہیں، اور اسی لکھنؤ والی تنظیم المکاتب لکھنؤ کے ذیلی تنظیم ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جبکہ ادارہ تنظیم المکاتب لکھنؤ 1968 میں قائم ہوا، لکھی گئی ہے 1957 میں تنظیم المکاتب لکھنؤ کے نام سے، جبکہ کہتے ہیں کہ تنظیم المکاتب لکھنؤ 1968 میں قائم ہوا، اس کے قبل اس کا کوئی تصور بھی نہ تھا۔ 11 سال کا وقفہ بنتا ہے، 11 سال پہلے ایک ادارہ ہی نہیں تھا، تو 11 سال پہلے اس کتاب کو ایک تنظیم سے جب اس کا وجود ہی نہیں، اس سے منسوب، اس تنظیم سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ زوم کر کے پڑھ لیں کہ کہتے ہیں کہ اس میں پھر اسی کتاب کی اشاعت سے بیشتر ان علماء کرام سے اجازت لی گئی، یعنی وہ عبارت جو اوپر لکھی ہے اس کی رد کرنے کے لیے وہ ان کے جملے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عقائد سید روح اللہ الموسوی الخمینی، حضرت عقائد سید ابوالقاسم الخوئی، حضرت عقائد سید محمد سعید الحکیم، حضرت عقائد عبد الحکیم، کہتے ہیں کہ جب کہ 1957 میں دنیا بھر میں عقائد بروجردی کی تقلید ہو رہی تھی، اور اس وقت واحد مرجع تھے اور کوئی تھا ہی نہیں، پوری دنیا میں واحد مرجع وہی تھے اس وقت، اور عقائد خمینی اور عقائد خوئی کم اور نجف اشرف میں درس و تدریس میں مصروف تھے، دنیا والوں کے لیے بھی وہ بزرگان کی صف میں شمار ہی نہیں ہوتے تھے۔ عقائد محمد سعید الحکیم 1957 میں نوجوان طالب علموں میں تھے، اور عقائد عبد الحکیم نام کی کوئی شخصیت علمی مراکز میں موجود ہی نہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ جھوٹ کس طرح ہے، کس قدر اس کو ایران سے، نجف سے، بزرگان سے مربوط کر کے ایسے علماء کے اس وقت جو ہمارے پاکستان برصغیر میں تھے، نامور علماء تھے، ان کے ناموں سے منسوب کر کے ایک شیعہ تنظیم کے ساتھ منسوب کیا، اور کس قدر یہ ایک سازش ہے مذہب اہل بیت کے خلاف، نہج البلاغہ کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سامعین گرامی، یہ کچھ تردیدیں ہمارے پاس پھر ہم نے
اپنے پاکستان میں اپنے جتنے مدارس ہیں ہم نے ان سے بھی رجوع کیا، تو انجمن تحفظ تعلیمات محمد آل محمد پاکستان ان کے لیٹر پیڈ پہ یہ ہم نے تردید لی۔ پھر یہ جامعہ حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر پاکستان ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور، یہ ان کی بھی تردید ہمارے پاس موجود ہے، انہوں نے بھی کی کہ اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ہم لے آئیں گے اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ مجلس وحدت المسلمین پاکستان، اس کے بھی لیٹر پیڈ پہ یہ ہمارے پاس یہ تردید موجود ہے۔ پھر جامعۃ المصطفیٰ اثنا عشریہ ٹرسٹ رجسٹرڈ مؤسس سید کرامت علی نجفی، ان کے ادارے سے لیٹر پیڈ پہ ہم نے ان سے تردید لی اور انہوں نے بھی یہ ہمیں دی ہے۔ یہ مدرسہ مظفر المدارس مدرسۃ الواعظین، جو کہ لکھنؤ میں ایک مدرسہ تھا، مدرسۃ الواعظین، اسی کے سٹائل پہ بنایا گیا تھا یہاں پہ، تو اس کے جو کہ 28 ایمپریس روڈ لاہور، ان کے مدرسے کے پیڈ سے بھی ہم نے، انہوں نے بھی ہمیں اس کے دی۔ جامعہ العروۃ الوثقیٰ، اس میں بھی انہوں نے ہمیں اس کی تردید یہ ہمارے پاس موجود ہے انشاءاللہ۔ یہ چندرائے روڈ، چنگی امر سدو فیروز پور روڈ لاہور میں انہوں نے تردید دی ہے کی ہے۔ اس کے علاوہ اور کافی مدارس میں جامعہ قرآن ناطق کے لیٹر پیڈ پر ہمارے پاس تردیدیں موجود ہیں۔ یہ سارا کچھ مواد ہم نے تیار کی، اس کے بعد پھر ہم نے ہائی کورٹ کی طرف رجوع کیا اور یہ پٹیشن ہم نے وہاں پہ فائل کی۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے محمد و آل محمد کے صدقے میں اور اس مکتب کے وارث امام زمان علیہ السلام نے ہماری مدد کی، ہمیں کامیابی عطا فرمائی، اور اس میں ہائی کورٹ سے اس کے خلاف آرڈر لیے، اور الحمدللہ اب یہ کتاب بین ہے۔ البتہ آپ کی خدمت میں یہ سازش پیر کرنا اور فتنے کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود تھا کہ اگر یہ کتاب آج کہیں چھپ کر، کیونکہ اس وقت تو اوپن تقسیم کی جا رہی تھی، اس کے بعد اب یہ تقریباً لاہور کے اندر ناپید ہو چکی ہے، اب نہیں تقسیم کی جا رہی، لیکن ہو سکتا ہے لاہور سے باہر جہاں پہ ہم نے پتہ نہ چلے، تو اگر کسی جگہ پہ یہ تقسیم ہو تو ہمیں فوراً اطلاع دیں، انشاءاللہ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ملت تشیع، مذہب تشیع، مذہب اہل بیت کی محافظت فرمائے، اور ان شر انگیز دہشت گردوں کی دہشت گردی اور شر انگیزوں کی شر انگیزیوں سے اس مظلوم ملت اور مظلوم مذہب کی محافظت فرمائے، اور ہمارے امام کو اللہ رب العزت محمد علی محمد کے صدقے میں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔